نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، عید کی نماز چونکہ سال کے بعد آتی ہے، اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں عید کی نماز کا طریقہ نہیں ہوتا، تو ضروری ہوا کہ پہلے سے ہم عید کی نماز کا طریقہ سیکھ لیں تاکہ عین موقع پر کوئی پریشانی ہمیں لاحق نہ ہو۔ تو عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عید کی نماز کی نیت کر لینی ہے کہ 2 رکعت واجب بڑی عید کی یا چھوٹی عید کی نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے 7-6 زائد تکبیروں کے۔ اس کے بعد امام تکبیر تحریمہ کہے گا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں، اور اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک ثنا یہاں تک پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے۔ اس کے بعد امام 3 تکبیریں کہے گا۔ پہلے تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر نیچے چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر کے ساتھ بھی ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ دینے ہیں، اور تیسرے تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر پھر باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد امام قرات کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد کوئی سورت پڑھے گا، رکوع سجدہ کر کے یہ رکعت مکمل کرے گا۔ دوسری رکعت میں امام پہلے قرات کرے گا، سورہ فاتحہ سورت پڑھے گا، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہے گا۔ وہاں پر بھی پہلے تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر کے ساتھ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ دینے ہیں، اور تیسری تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ تو صرف یہ فرق ہے کہ پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھا کر پھر نیچے چھوڑنے نہیں ہے بلکہ باندھ لینے ہیں، اور دوسری رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد بھی ہاتھ نیچے چھوڑ دینے ہیں، اور پھر امام چوتھی تکبیر کہے گا رکوع کے لیے، تو پھر اس کے ساتھ رکوع میں جانا ہے، اور پھر امام یہ رکعت پوری کر کے جس طرح ہم عام 2 رکعت صبح کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح امام سلام پھیر دے گا۔ پھر نماز کے بعد 2 خطبے ہوتے ہیں، ان خطبوں کا سننا بھی ضروری ہے، اور خطبوں کے بعد مسجد ہو تو اس کے عبد و آداب کا خیال رکھ کر اپنے گھروں کی طرف خوشیوں کے ساتھ روانہ ہونا ہے۔ عید کی نماز کے بارے میں بعض لوگوں کو جو مسئلہ درپیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر عید کی نماز کے لیے آتا ہے ایسے وقت میں کہ امام تکبیر زوائد کہہ چکے ہو، یعنی پہلی رکعت میں کوئی آدمی اس وقت شامل ہوتا ہے جب کہ امام قرات کر رہا ہے، وہ تکبیر پہلے کہہ چکا ہے، تو یہ آدمی کیا کرے گا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ جو آدمی پہلی رکعت میں شامل ہو، اس حالت میں کہ امام تکبیر زوائد کہہ چکا ہو، 3 تکبیریں کہہ کر آگے قرات شروع کر چکا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے یہ آئے اور نماز شروع کرے، تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہے، تو اس کے بعد یہ اپنے 3 زائد تکبیریں کہہ دے۔ اگرچہ امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو یا سورت پڑھ رہا ہو، تو یہ آدمی اپنے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پہلے اپنے 3 تکبیروں کو پورا کر لے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز میں اس وقت آتا ہے جب کہ امام پہلی رکعت کے رکوع میں ہو، تو اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اندازہ لگائے۔ اگر اس کا اندازہ یہ ہو کہ میں 3 تکبیریں کھڑے ہو کر کہہ سکوں گا اور امام کو رکوع میں پا لوں گا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ عید کے جو تکبیر زوائد ہے وہ کھڑے ہو کر 3 تکبیریں اپنی پوری کر لے اور پھر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر نماز میں شامل ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اس کا اندازہ یہ ہے کہ اگر میں 3 زائد تکبیریں کہوں گا تو امام کو رکوع میں نہیں پا سکوں گا، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ کھڑے ہو کر تکبیرات زوائد نہ کہے بلکہ رکوع میں جائے، اور رکوع کے حالت میں ہاتھ اٹھائے بغیر
3 زائد تکبیریں کہے، اور اگر اس کے 3 تکبیریں مکمل کرنے سے پہلے امام رکوع سے اٹھ گیا تو یہ بھی اپنی بقایا تکبیریں چھوڑ دے اور امام کے ساتھ رکوع سے سر اٹھا لے، تو گویا کہ ابھی جو بقایا تکبیریں اس سے رہ گئی ابھی اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی آدمی نماز میں اس وقت شریک ہوتا ہے کہ جب امام دوسری رکعت میں ہو، یعنی پہلی رکعت اس سے مکمل فوت ہوتی ہے، تو اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ امام کے سلام کے پھیرنے کے بعد جب یہ اپنی بقایا رکعت ادا کرے گا تو اس رکعت میں پہلے یہ قرات کرے، پھر سورت پڑھے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے اپنے تکبیرات زوائد یعنی 3 تکبیریں کہے۔ تو ویسے تو ہم پہلی رکعت میں تکبیریں وہ قرات سے پہلے کہتے ہیں، لیکن اگر کسی آدمی سے پہلی رکعت رہ گئی ہو اور پھر وہ امام کے سلام کے بعد اس کو ادا کر رہا ہو تو پھر وہ قرات سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تکبیریں نہیں کہے گا، بلکہ رکوع میں جانے سے پہلے کہے گا۔